ایک میت کی خبر پر، لیکن اگر کوئی بڑا حادثہ ایسا ہو جائے کہ جہاں پر 3-4 میتیں ان کی خبر آ جائے تو زبان سے بے ساختہ انا للہ کے ساتھ ہائے غضب، کیا ہو گیا، کیا قیامت آ گئی۔ اسی بستی میں آپ جہاں کھڑے ہیں یہیں پر ایک ساتھ 3 جوان دفن ہیں۔ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پوری بستی میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آدمی نظر نہ آ رہا ہو، اپنا غیر دوسرا، سننے والا، غیر مذہب کا، مذہب کا، دوسرے مذہب کا، عزیز قریب رشتہ دار، دوسرے ضلع شہر کے لوگ، پورا بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ، 3 آدمی ایک ساتھ مر گئے۔ 3 آدمی کے ایک ساتھ مرنے کی وجہ سے اس قدر مجمع تھا کہ صرف ان 3 جنازوں کو دیکھ رہے تھے لوگ کہ ایک ساتھ 3 آدمی۔ تو کیوں یہ انسانیت کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جہاں پر ایک ساتھ 2-3 جنازے ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہے انسان، مذہب نہیں دیکھتا، انسانیت۔ عزاداروں کتنی غربت میں مرحلہ تھا کہ ایک غریب ایک لاشا لے کے آتا تھا اور دوسری آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ابھی پہلے جنازے میں گریہ نہیں ہو پایا، دوسرا جنازہ آ گیا، تیسرا جنازہ السلام علیکم یا دارو۔ ایک گھر سے ایک وقت میں 1 2 3 4 جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن 6 جنازے ایک ہی باپ کے، آج 4 بیٹے پوتے ایک وقت میں ان کے جنازے نکل رہے ہیں۔ رخصت کرنے والی مائیں اور وہ جنازے لانے والا بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے۔ عزاداروں وہ جناب مسلم کے بچوں کے جنازے، وہ جناب مسلم کے بیٹوں کے بیٹے، عبداللہ ابن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن اکبر ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، سارے جنازے ایک ساتھ 6 جنازے۔ عزاداروں ایک گھر سے برآمد ہونے والے یہ جناب مسلم کون معلوم ہے؟ مولا کائنات کے بڑے بھائی جناب عقیل، جناب عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی، اور ان کے بیٹے جناب مسلم، اور جناب مسلم کے بھائی ایک وقت میں یہ 4 بھائی، 2 جناب مسلم کے بچے، 2 مسلم کے بچے تھے کوفے میں۔ عزاداروں کوفے کی اندھیری گلیوں میں سے گم ہوئے کہ ماں مدینے پہنچ کے انتظار کرتی رہی کہ میرے بچوں کے جنازے آئیں گے، لیکن عزاداروں یہ آپ کے سامنے بچے ہوتے ہیں نا، کسی بھی خبر کو سننے کے بعد بچے آگے ہوتے ہیں، ان بچوں کی عزاداروں جن کسی ماں کے سامنے کسی کے بچے کے مرنے کی خبر سنا دیئے ماں بے چین ہو جائے گی۔ عزاداروں ایک جناب رقیہ بنت علی مولا عباس کی بہن ہیں کہ جن کے بچے 2 بچے تو باپ کے ساتھ کوفے چلے گئے، 2 بچے ماں کے ساتھ آئے، دونوں بچے جو ماں کے ساتھ آئے تھے کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے لاشیں شام غریبہ میں، یہ غریب مسلم جن کے 5 بچے 4 بیٹے تو 1 بیٹی جناب عاتقہ شام غریبہ میں اپنے بھائی کے لاشوں کو دیکھ کے در خیمہ پہ رو رہی تھی کہ خیموں کو لوٹنے کے لیے ظالم درانہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے تو وہ مسلم کی بچی جیتے جی پامال ہو گئی، اپنے آپ کو بچا نہ پائی تھی۔ عزاداروں یہ جناب مسلم کے 2 بچوں کے جنازے، اب جناب مسلم کے 4 بھائی جناب جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ، موسیٰ، اور یہ 4 بھائی جناب مسلم کے عزاداروں 4 بھائی مولا عباس علیہ السلام، اور یہ 4 بھائی اپنے چھوڑے جناب مسلم نے کربلا میں آقا کے لیے یہ سب کے سب کربلا میں آئے، اور ایک وقت میں ایک ماں باپ کی اولاد اگر اس طریقے سے 1 2 3 یہ بھی
جیسے بھی خدا قبول کرے تمام عزاداروں آپ کی سزا کی بڑی آج کی شب تمام عزاداروں کے لیے بڑی زحمت کی شب تھی، بڑی مصیبت تھی، اس لیے کہ سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، جگہ کم پڑ رہی تھی، کوئی کہیں سر چھپا رہا تھا، کوئی کہیں سر چھپا رہا تھا، لیکن پانی سے سر چھپانا آسان ہے، پتھر سے سر چھپانا آسان نہیں ہے۔ پانی سے تو کہیں سے بھی سر چھپا سکتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ سر بچ جائے، جسم کے کسی حصے پانی پڑے گا انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر پتھر کی بارش ہو تو چاہے سر پہ پڑے، چاہے بازو پہ پڑے، چاہے پشت پہ پڑے، ان پتھر کھانے والے اسیروں قیدیوں کو ماتم کرنے کے لیے آنے والوں قابل مبارک بات ہو کہ ابھی جلوس چند لمحوں کا ہے، رات بھر ماتم داری کی اور گھر پہنچ جاؤ گے۔ خدا بخیر و عافیت تمام بھائیوں کو، ماں کو، بہنوں کو، بچوں کو بامر و عافیت ان کے گھر پہنچائے۔ عزاداروں، مولا عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین، ان کی شادی ہی مولا متقیان نے اپنے بھائی یقین سے کہے کہ مجھے ایسے بہادر خاندان کی دختر چاہیے جس سے بہادر بچے، وہ بہادر بچے مہیا کر رہے کربلا کے لیے۔ عزاداروں، تو صرف ایسا نہیں تھا ایک تمنا مولا عباس تو ثانیہ حیدر بن کے رہنا تھا، لیکن جانثار بن کر کے رہنے والے، عباس کے بھائی بن کے کربلا میں آنے والے، کم سے کم یہ تو دنیا نہ جانے گی کہ عباس تو وہ تھے کہ جن کی علی نے تمنا کی تھی، اس لیے وفا کی انہوں نے جان قربان کر دی، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے عباس کے بھائی کیسے تھے۔ عزاداروں، 3 بھائی مولا عباس کے بھائیوں میں تینوں بھائیوں کو شب عاشور مولا عباس نے خیمے میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائیوں تمہیں معلوم کربلا آ گئے ہیں؟ جی بھائی، تو کہا بھائی صبح قربانی کا دن ہے، اتنا خیال رکھنا، میرا اکبر میرا شہزادہ ہے، میرا قاسم میرا شہزادہ ہے، تم سے پہلے وہ نہ جانے پائے، اپنی جان آقا میں قربان کر دینا۔ بھائیوں نے گھٹنے توڑ کے بھائی کے سامنے دو زانو ہوتے بیٹھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا بھیا بس اتنا کرنا، آقا سے اجازت آپ دلا دینا، میدان میں جا کے دادم شجاع بن دیں گے۔ یقیناً عزاداروں، صبح ہوئی اور اس کے بعد جناب جناب جعفر، جناب عثمان، جناب عون، یہ عثمان جناب عمران ہے، حالات ان کا نام عثمان رکھ دیا، جناب جعفر، جناب عمران، جناب عون، معلوم ہے ان کی جنگیں، یہ ایک شجاع، ایک بہادر، ایک دلیر غازی باپ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بھائی، یہ سب کے سب جو میدان میں آئے ہیں، ان سب نے اپنا تعارف دشمن کی زبان سے کروایا ہے۔ جب یہ حملے کر رہے تھے نا تو دشمن خود سمجھ رہے تھے یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ عباس کے بیٹے ہیں، عباس کے بھائی ہیں۔ عزاداروں، انہی میں ایک تابوت آپ نے دیکھا جناب جعفر کا، بس ایک جملہ پچھلے سال مرض کیا تھا میں نے اپنے استاد محترم محمود الحسن خان صاحب درجہ سے سنا تھا۔ عزاداروں، انہوں نے جملہ کہ جناب قاسم کی جنگ کو جناب جعفر ایک بلندی سے دیکھ رہے تھے، صرف یہ کہ 13 برس کا میرا شہزادہ یتیم میدان میں گیا جنگ دیکھے۔ جنگ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ انہوں نے ایک دھوکہ دیکھا جناب جعفر نے کہ ایک ظالم نے دھوکے سے جناب قاسم کی کمر پہ گرز مارا۔ گرز جانتے ہو لوہے کا گولا ہوتا ہے، اس میں نوک نکلے ہوتی، کیرے لگی ہوتی ہے، عزاداروں زنجیر سے ایک سرا بندھا ہوتا ہے، اس کو گھما کر کے دشمن میں مارتے۔ عزاداروں جیسے ہی گرز مارا جناب قاسم کی کمر ٹوٹی، جناب جعفر کی زبان سے واللہ قسم خدا کی میرا یتیم
وہی جناب جعفر میدان میں آئے تو کس قدر جنگ کی عزاداروں کہ جناب امیر المومنین کا مولا امام حسین علیہ السلام کو دعا کرنی پڑی. اتنی جنگ اس قدر شدید جنگ تھی کہ تلوار سے کونیوں سے ہوتے ہوئے خون بہ رہا تھا. ضمیر کربلا خون نظر آ رہی تھی. لیکن بھائی کی قسم ہے امام نے دعا کی پالنے والے میرے بھائی کی قسم پوری کر دے. ادھر دشمنوں کے خون زمین پہ بہ رہے تھے, ادھر زمین کربلا خون اگل رہی تھی. مولا نے فرمایا بھائیا تیری قسم پوری ہو گئی. اجل اللہ عزادارو آپ کے سامنے دو اور یتیموں کے جنازے ہیں. ایک کا نام ہے احمد ابن حسن, دوسرے عبداللہ ابن حسن. یہ 1 سال کے چھوٹے ایک دوسرے سے ہیں. ایک 13 سال کا ہے اور ایک 14 سال کا. یہ دونوں شہزادے امام حسین علیہ السلام پر جناب حسن تو گئے اجازت لے کر کے, احمد گئے اجازت لے کر کے میدان میں سے عزاداروں شہید ہوئے. مولا لاشا لے آئے. لیکن یہ عبداللہ, حضرت عبداللہ یہ تیرے خیمہ میں کھڑے تھے. جناب قاسم کو مشکل سے اجازت ملی تھی, اس لیے کہ یتیم بھتیجے کو اجازت کیسے دیتے. عزاداروں جناب عبداللہ تیرے خیمہ میں کھڑے تھے. جب انہوں نے آخر وقت میں دیکھا میرا چچا تنہا ہے, کونے پر ہے, نیزے مار مار کے ملائی زمین کی طرف میرے چچا کو عزاداروں یہ دیکھا شہزادہ ایک مرتبہ تڑپا. ادھر امام زمین کی طرف چلے, چلتے چلتے خیمے کی طرف دیکھا, آواز دی اے بہن ذرا عبداللہ کو پکڑ لے, اے میرے بھائی کی ایک یتیم نشانی. لیکن عزاداروں بچے نے کہہ کے دامن چھڑایا, واللہ اللہ فارغ امی قسم خدا کے اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. پھوپھی اماں مجھے جانے دو, میرا ابو اکیلا ہے. امام مظلوم زمین کربلا کی طرف آ چکے تھے. ظالم تلواریں لے کے بچہ آگے بڑھ کے تلوار اپنے ہاتھوں کو پیپر بنانا چاہتا تھا کہ اٹھی ہوئی دشمنوں کی تلوار بچے کے بازو قطع ہو گئے, کلیجے پہ تیر لگا. امام نے کلیجے سے لگایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں 2 شہزادے اور ہیں. ان دونوں شہزادے کے لیے 2 جملے صرف یہ کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا شوہر سے اجازت لے کے چلنے لگی تھی, قافلہ مکے پہنچ گیا. حضرت عبداللہ حضرت اولو محمد کو لے کے آئے. جیسے لے کے آ رہے تھے کسی نے کہا بی بی طلب ہو گیا, عبداللہ آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ آپ کو سفر سے روکنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے جناب عبداللہ قریب آ رہے ویسے ہی شہزادی زینب نے دیکھا, آواز دی عبداللہ جو بھی کہنا ہو ہر حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں, سب کہہ لیجئے گا میرے والد, لیکن مجھے بھائی کے ساتھ جانے سے منع نہیں کیجئے گا. کیا نقشبندی میں کیا بازار میں جو روکوں تو کافر عبداللہ سبرا ہر حکم سر تسلیم خوائے. وہ جیسے کہا میری شہزادی آپ سفر پہ جا رہی ہیں, آقا امام کے ساتھ. سفر میں سکتا ہے مصیبت بھی آئے, تو اسی مصیبت کو میں نے سنا ہے آپ کے بابا سے سنا ہے, نانا سے سنا ہے کہ مصیبت کو صدقے سے دور کیا جاتا ہے. تو یہ تو صدقے لے کر آیا ہوں, انہیں اپنے ساتھ لے جائیے. اگر کوئی مصیبت آئے تو ایک صدقے کو میری طرف سے اور دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. عزاداروں صبح عاشور نمودار ہو گئی. ادھر ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا, اولو محمد طیبہ ابھی زندہ ہو, اماں مامو جان سے اجازت دلا دیجیے. دونوں شہزادوں کو اجازت ملی. جیسے ہی خیمے سے چلنے لگے گھوڑے میں سوار ہوئے, ماں نے آواز دی اولو محمد رکو رکو. اماں ہو کہا دیکھو میرے لال, اگر حملہ کرتے ہوئے فرات کی طرف چلے جانا تو دیکھو پانی کی طرف نہ دیکھنا, خیمے میں علی اسلام پیسہ ہے. عزاداروں دونوں شہزادے
مرتبہ آواز دی مامو جان ہمارا سلام لیجئے عزاداروں میں حسین علیہ السلام مولا عباس چلے دونوں شہزادوں کے پاس پہنچے ایک کو مولا حسین ایک کو مولا عباس اٹھایا محمد میں کچھ جان باقی تھی محمد نے کہا مامو جان پتہ نہیں خیمے تک زندہ رہے کہ نہ رہے مامو ایک پیغام اماں تک ضرور پہنچا دیجئے گا کہ کہہ دیجئے گا اماں ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن پانی نہیں پیا اماں نے کہا تھا اگر پانی پی لیا تو دودھ نہ بخشوں گی اماں تو ہمارا سلام کہیے گا ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں دونوں شہزادوں کے تاشے آئے ماں نے عزاداروں استقبال کیا لیکن رونے کے لیے نہیں دونوں جنازوں کے درمیان میں جگہ بنا کے سر کو سجدے میں رکھا پالنے والے تو نے میرے صدقے قبول کر لیے ہائے میرے بھائی کی تنہائی میرے بھائیہ کی مصیبت اجرکم اللہ عزاداروں آپ کے سامنے ایک سا تابوت آئے گا کہ جس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں اگر نوشاہ کربلا کہہ دیا جائے نوشاہ کربلا قسم خدا کی دنیا میں ہر غم کا مداوع کربلا ہے ہر غم کا مداوع کربلا ہے ایک جناب قاسم کو ہٹا لیں تو دنیا میں بہت سارے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ کتنی ارمانوں کی دنیا پچھڑ جاتی ہے کہ کسی کا بیٹا دولہا بننے والا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے یا کسی کا بیٹا دولہا بن کے مر جاتا ہے ایسے ماں باپ کو تسلی دینے کے لیے عزاداروں کربلا ناکافی تھی پھر کربلا کوئی ہر غم کا مداوع کربلا لیکن کوئی بھی اس غم کے لیے کربلا کو نہیں پیش کر سکتا تھا امام حسین قیامت تک کے کسی انسان کو کسی رشتے کو انہوں نے خالی نہیں رکھا کہ جس میں سے پرسہ اور تسلی اور سکون نہ مل جائے عزاداروں اربعین جاؤ کربلا جاؤ اربعین میں جب خیمہ کہا جائے گا نا تو جناب قاسم کے خیمے کے سامنے ایک بینر لگائی ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا السلام علیکہ ایوہ الشہید العریس اے نو بیاہ نو شاہ کربلا تجھ پہ ہمارا سلام ہو اے کربلا کا دولہے تجھ کو ہم سلام کرنے آئے ہیں وہی قاسم نو شاہ جو ایک شب کا دولہا بنا باؤں کے ارمان پروان چاہتے ہیں جب بیٹے کے سر پہ سہرا ہوتا ہے لیکن فرما کا ارمان چند گھنٹوں کا تھا کہ بیٹے کے سر پہ سہرا قاسم دولہا بن گیا لیکن چند گھنٹے کے بعد وہی قاسم کربلا کی زمین پر قاسم نہ رہا تقسیم ہو گیا اس قدر تقسیم کہ امام نے کپڑے میں کٹنی بنا کے لاشا خیمے کے دروازے میں رکھا تو لاشا اتنا غریب تھا کہ جس کا سر پتا چل رہا تھا نہ سرانہ نہ پائیدی کی خبر تھی ماں لاشے کا طواف کر رہی تھی آئے میرے بچے کا سرانہ کدھر ہے میرا قاسم پامان ہو گیا عزاداروں خدا کوئی بن دے تمام عزاداروں کے ان کے ارمان سامنے آپ کے علم لگا ہوا ہے اس علم کی ظاہر کے لیے بھی لوگ بہت بہت دور سے ہیں علم ہے کس کا یہ قیامت تک یہ علم کس سے منسوب ہے کسے یاد کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی دقت ہوتی ہے تو سب سے پہلے منت کس کی مانی جاتی ہے حاضری کی کس کی بے بازو والے کے لیے مولا ناصر ابو الفضل عباس کی
کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو تو ہر مصیبت کو جو سب سے پہلے منت مانی جاتی ہے نا وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی. اس لیے کہ اتنا اعتماد مومنین کو اتنا بھروسہ ہے اپنے اس بغیر بازوؤں کے عطا کرنے والے پر اتنا بھروسہ عزاداروں مومنوں. اگر ہمیں کوئی اذیت ہو تو ہمیں اتنا بھروسہ اپنے عباس اپنے مولا سے کریں گے, بے بازو والے سے کریں گے. سوچو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو کتنا بھروسہ ہوگا. ہاں میرا عباس ہے, ہاں میرا چچا ہے, اسی بھروسے کو میں ہر سال میں جب بھی جہاں بھی مولا ناصر کا ذکر آتا ہے نا تو وہ تعویذ دیکھ رہے ہیں. علم چاہے جتنا بڑا ہو کر علم پر ایک تعویذ ہوتا ہے, وہ علم کا تعویذ نہیں ہے, وہ ایک ارمان ہے جو چچا سے جدا نہ ہو سکی. وہ بھتیجے کی تمنا ہے, بھتیجی کی جو جدا نہ ہو سکی. عزاداروں قربت کتنی اور فاصلہ کتنا. بھتیجی شام میں سو رہی ہے, چچا کربلا میں سو رہا ہے, لیکن مشق جو ہے وہ عالم عباس کی تعویذ بنی ہوئی ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس مشق میں اتنی جان تھی, اتنی جان تھی کہ اس مشق نے مزمحل مردہ ہوتے بچوں میں جان ڈال دی تھی. صرف اتنا کہا تھا مولا غازی نے, جا بیٹی سکینہ اپنا مشکیزہ لے کے آ. اتنا سننا تھا. جو شہزادی چند قدم 3 دن کی بھوک اور پیاس میں چل نہیں پا رہی تھی نا, اندازہ لگا نا اپنی پیاس کا, تو رمضان میں لگا لینا کہ روزہ کھولنے سے پہلے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. اس امید پر کہ ابھی پانی آدھے گھنٹے کے بعد شربت پی لیں گے, پانی مل جائے. لیکن وہ بچے جنہیں کوئی آس نہیں, ایک دن پیاس کا گزرا, 2 دن گزرا اور 3 دن گزر گیا. اب تیسرے دن بچوں کا حال کیا ہے؟ جو بچہ جہاں پڑا ہے بس وہیں سے کہہ رہا ہے العطش قد قتلنی, ہائے پیاس مارے رہتی ہے. ننھی شہزادی سے چچا نے کہا جا بیٹا مشکیزہ لے آ. ننھی شہزادی جو تک چل نہیں پا رہی تھی نا, وہ شہزادی دوڑنے لگی اور دوڑ کے خیمے میں جا کے مزمحل پڑے ہوئے بچوں کو جھنجھوڑ کے کہہ اٹھو اٹھو, اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے. کیا ہوا بی بی؟ چچا پانی لینے جا رہے ہیں, چچا نے مشکیزہ منگایا ہے, چچا پانی لینے جا رہے ہیں. پورے خیمے میں دوڑ کے شہزادی عزاداروں کو بچے جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے نا, وہ بچے خیموں میں کوزے ڈھونڈنے لگے. اماں کوزہ کہاں ہے, اماں کوزہ کہاں ہے, بیٹا کوزہ کیا کرو گے؟ چچا پانی لینے جا رہا ہے, اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے. کیا بھروسہ, کیا اطمینان. بچے کوزے لے کر کے خیمے کے دروازے کی طرف دوڑنے لگے. چلو پانی آ رہا ہے, چچا پانی لینے جا رہے ہیں. مولا غازی گئے, کربلا گئے, آپ بھی جائیے اور دیکھیے فرات سے غازی کے قبر مقدس کا فاصلہ کیا ہے. بہت سنتے ہیں نا مسائل میں, آقا غازی کا قد بہت طویل تھا, قبر بہت چھوٹی مولا کی. شہزادی زینب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میرے بھائی کی قبر ہو ہی نہیں سکتی. معلوم ہے کیوں؟ خطیب خوارزمی کے ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, آپ تلاش کر لیجئے گا. سنتے ہیں مولانا نے کہا تھا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ بڑی وجہ بیان ہوتی ہے. شہزادی سکینہ رضوان اللہ علیہ سے شرمندگی, بیویوں سے شرمندگی اور دوسرے بہت سارے. لیکن خدا گواہ ایسی روایت پڑھی ہے جب سے مولا غازی, بس جلدی سے میں پڑھتے رہا وزاداروں, مولا غازی بازو کٹا, دشمن کے حوصلے بڑھ گئے, بھاگے ہوئے دشمن قریب آ گئے.
اب صرف ایک تمہارے ساتھ نے کہا یہ دیکھو یہ جو مشق لے کے جا رہا ہے نا اس میں تمہاری زندگی بھی ہے تمہاری موت بھی ہے. کہا زندگی اور موت کیسے؟ کہا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو تمہاری بھی موت ہے، اگر یہ پانی روک لیے جانے نہ پایا تو تمہاری زندگی اسی میں ہے. اتنے تیر چل رہے تھے. بازو کٹنے کے بعد مولا نے بازو کی طرف نہیں دیکھا، پوری توجہ مشق سکینہ پر. عزادارو غازی نے اپنے پوری توجہ سر جھکا لیا مشق پر اور پوری طریقے سے بس مشق بچی رہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولا غازی مشکیزہ کو بچائی میں جا رہے ہیں اور دشمن کھڑے دیکھ رہے ہیں. عزادارو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس میں تیر نیزے تلواریں پھینک کے اس نے کہا عباس سے خوف نہیں رہا، بازو عباس کے قطع ہو گیا. عباس کی توجہ صرف مشکیزے پر ہے، ہر طرف سے تیر چل رہے، اتنے تیر تلواریں. کسی اثرا میں کسی نے عزادارو غلام علون نے تیر مارا، تیر مشکیزے میں لگا. بہتے ہوئے پانی کو غازی نے دیکھا. اللہم ابنا الزینت شانا. اب وہ سر اٹھایا، اب مجھے جینے کی تمنا نہیں. سامنے سے آنکھ میں تیر لگا، بازو نے تیر کیسے نکالے، گھٹنوں کو بلند کر کے تیر نکالنا چاہا، سر پہ گولڈ لگا، غازی دوڑا گیا. کسی عالم سے مولا نے کہا تھا اے خطیب میرے مصحف نہیں پڑھتا، کیا مولا پڑھتا ہوں، کیا میرے سب گھوڑے سے گرتے ہیں، ہاتھوں کے سہارے سے میں نے معذوروں کا تھا. زمین کربلا پہ کیسے آیا، اتنا سخت پہنچ گیا تھا. مولا مظلوم پہنچے تو 700 دشمن مولا پہ نیزوں سے وار کر رہے تھے. امام مظلوم جیسے ہی پہنچے، اے بھیا عباس مولا نے محسوس کیا آقا آ گئے. عزادارو تیر نکلا، خون صاف ہوا. اب اس کے بعد مولا نے خواہش کی بھیا بھائی کہتے اماں نے منع کیا ہے. اے میرے آقا میں کیسے کہوں، ایک متوار نہیں سی آواز آئی، اے بیٹا عباس میرے حسین کو بھائی کہہ دے. آگے پوچھا آقا کس کی آواز ہے، کہا بھیا اماں فاطمہ کی آواز ہے. جیسے سنا آواز آقا، اگر ایک ماں نے منع کیا ہے تو دوسری ماں کا حکم ہے. بھیا خدا حافظ. مولا مظلوم سے منع کیا آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، صرف اسی لیے عزادارو اتنے حملے ہو گئے تھے. غازی کا جسم پشت ٹکڑے ہو گیا تھا، جنازہ اٹھ نہ پاتا. اس لیے مولا نے فرمایا میرے آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. اللہ ہر ماں باپ کے جوان کو سلامت رکھے. عزادارو نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے. اسی جوش و جذبے کے ساتھ مولا کی تمنا، مولا کی آرزو پوری کرتے رہو. خدا کرے کہ ہر بہن کے ارمان پورے ہوں. خدا کرے ہر پھوپھی کی تمنا پوری ہو. خدا کرے کسی ماں کی دنیا اس طرح سے نہ اجڑے کہ اس کے بیٹے کے چہرے پہ سب سے آ رہے ہوں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہو، سر پہ سہرا بدلنے کی نوبت ہو اور سہرا نہ بن سکے. اللہ تمام جوانوں کو سلامت رکھنا، تمام ماں کے ارمانوں کی پورا کر دینا. تمام بہنوں کے ارمان ضرور ان کے دل میں گھٹ باقی نہ پائے.
ہزاروں آپ کے سامنے ایک قلیل جوانی معلوم ہے شمع حیات اکبر روشن کرے بی بی لیلا شب عاشور میرے لال اکبر میرا رشتہ دشمن خاندان سے بھی ہے میرے دودھ کی لاز رکھ لینا بیٹا اماں صبح تو ہونے دیجئے عزاداروں خیام حسینی اس وقت جو عرش اولا بنا ہوا ہے شب عاشور ہے ہر طرف عبادت کی آوازیں آ رہی ہیں رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی ہے صبح کی طرف بڑھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ مولا مظلوم جنہوں نے اللہ سے اپنے بیٹے کو مانگا تھا نانا کا لہجہ سننے کے لیے نانا کی زبان سننے کے لیے نانا کے چہرے کی زیارت کے لیے نانا کے اخلاق کا مجسمہ اور یہ اخلاق دو جملے اور سن لیجئے کہ جس تابوت کے استقبال کریں گے دو چار جملے اس کے سلسلے سے قلیل جوان ایسا کہ جس کی زیارت کے لوگ دور دور چاہتے تھے مولا علی اکبر کو ایک شوق بہت زیادہ تھا وہ شوق یہ تھا کہ مہمان نوازی کا شوق بہت تھا کہ کوئی بھی بھوکا ہمارے سامنے سے گزرنے نہ پائے خبر ملے کہیں کوئی بھوکا آیا ہے تو اسے جا کے لے آتے تھے اپنے گھر پہ اس کو لفظ کے سامنے خود لاتے یہ کام اپنے حصے میں حضرت علی اکبر نے رکھا تھا کہ بھوکوں کا کھانا میں کھلایا کروں گا کہیں کا کوئی بھوکا ہو عزادارو اسی لیے شام کو حضرت علی اکبر وہ ایک حصہ معین ہو گیا تھا کہ یہ حضرت علی اکبر مہمان نوازی کرنے کے لیے وہ ایک حصہ گھر کا تو شام کو جاتے تھے حضرت علی اکبر گھر پہ آگ روشن کرتے تھے آگ روشن کرنے کی علامت طرف یہ ہوتی تھی کہ کوئی مسافر بھولا بھٹکا ہو اور اس کو رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو آگ دیکھ کر کے وہ آ جائے اسے وہاں پر کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی حضرت علی اکبر جب تک مدینے میں رہے تب تک مدینے میں کوئی بھوکا نہیں رہا مدینے میں کوئی بھوکا نہیں رہا وہی شہزادہ آج حضرت آئے کربلا آ کے صبح نمودار ہونے والی ہے ایک مرتبہ باپ نے کہا بابا نے بلایا بیٹا اکبر ایک مرتبہ آخری بار میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کے لہجے میں اذان سن لو بیٹا جی بابا حاضر ہوتا عزادارو مولا علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بڑھتے بڑھتے جب اذان نانا مدینہ اچانک یاد آیا رک گئے بابا میں اذان کہنے جا رہا ہوں جی میرے لم کہا بابا ایک تمنا ہے آپ کی ماں میں پوری کر دیں جی بیٹا بتاؤ کہا بابا جب میں اذان دوں نا تو جیسے ہی خیمے میں اذان میری پھپھیاں سنے نا ویسے مدینے میں میری اذان میری بہن سننا سن لے بابا اللہ کہا بیٹا جہاں تیری بہن آج تیری اذان سنے گی حضرت علی اکبر گلدستہ اذان بڑھائے اللہ اکبر شہزادی نے کہا نانی ام سلمہ مبارک بات تو میرا آزار ختم ہو گئی دوپہر ہو گئی شہزادی صبح سے دروازے پر دہلیز کے سر رکھے ہوئے انتظار کرتی ہے میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا
کہنا بھیا تک نہیں آیا نانی اماں دیکھو تو صحیح میرا بھائی اذان دے کے کہاں چلا گیا؟ بہت دن کے بعد آیا ہے، ہو سکتا ہے اپنے احباب سے ملنے چلا گیا ہو سکتا ہے عزادارو جس طرح سے اس بہن کا انتظار ٹوٹا ایسے کسی بہن کا انتظار نہ ہو۔ عزادارو شہزادہ میدان میں آیا، ایک جملہ بس جب میدان سے واپس آگے شہزادے نے ایک جملہ کہا تھا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے اے مدینے کے مہمان نواز جو بھوکوں میں بھوک نہ برداشت کر پائے، کسی شریف کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس کا بیٹا اس سے آسان چیز مانگے اور اسے دے نہ پائے۔ پانی دنیا کی سب سے سستی شے، لیکن مہمان کائنات بچھڑنے میزبان کائنات پانی مانگ رہا تھا، پانی نہ دے سکا۔ اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیرا۔ عزادارو ہمارے سامنے جو شبیہیں نکلتی ہیں نا، یہ بس شبیہ ہے، اپنے ایک ارمان ہے، ورنہ سوچیں کہ ایک 18 سال کا کڑیل جوان اس کے سینے سے خون ابل رہا ہے، لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک بوڑھا باپ ہے جو گھٹنیوں چل کے اس بیٹے کے پاس جا رہا ہے اور اس بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کوئی اللہ نہ کرے کائنات میں کہ کوئی جنازہ اٹھانے میں تنہا ہو اور وہ بھی بیٹے کا جنازہ بوڑھے باپ کو اٹھانا پڑے۔ عزادارو یہ تابوت ہمارے سامنے بہت مزین ہے، بہت آراستہ ہے، لیکن سوچو کہ ایک وہ لاشا کہ جس سے خون ابل رہا ہے، کبھی باپ ادھر سے سنبھالے کبھی ادھر سے سنبھالے، طاقت جواب دے دے زمین میں بیٹھ جائے، اے بنی ہاشم کے بچوں۔ جوان بیٹا مرتا ہے تو معلوم ہے باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ جوان بیٹا مرتا ہے تو باپ کتنے بھی بڑا پیسے والا ہو، اس وقت باپ دنیا کے سب سے غریب آدمی ہوتا ہے جب اس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے۔ مولا مظلوم نے یہی کہا تھا، اے بہن میرا اکبر مر گیا، میں غریب ہو گیا، میری کائنات اجڑ گئی، میرا اکبر مر گیا۔ حضرکم اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے مسائل السلام علیکم عباس صاحب کو جانتے ششمہ مجاہد تھے، پڑھے ہر ماہ رات کو بیدار اٹھنے کے بعد تلاش کرتی ہے، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے ماں ہے، ماں کی مامتا ہوتی ہے۔ عزادارو ماں کی مامتا کون ہے؟ ماں ہے، اگر کوئی گود کا بچہ مر جاتا ہے نا تو اس کے ننھے ننھے کپڑے بھی اس کے سامنے سے ہٹا لیے جاتے ہیں کہ ماں اسے دیکھے گی تو چپکے سے کلیجے سے لگا کے یاد کر کے روئے گی، ہائے بی بی رباب کیا کرے۔ عزادارو ایک جھولا نشانی تھی، وہ بھی تو جلا دیا گیا تھا، لکڑیاں رہ گئی تھی، لیکن جھولا چلنے سے پہلے ابھی نہ نکالنا گیا ہمارا۔ دو جملہ سن لو عزادارو، ہرمرہ جیسا لعین پوری دنیا میں اتنا شقی ملعون کوئی نہیں ملے گا، اس لیے جناب رباب نے تیر لگنے کے بعد، تیر لگا نہیں تھا، اگر اندازہ لگانا ہو حضرت علی اکبر کیسے ذبح ہوئے تھے تو کوئی 6 مہینے کے بچے کی گردن ہو، اس پہ اپنی 3 انگلیاں کھلی رکھ دینا اور یہ دیکھنا کہ تمہاری انگلیاں کہاں تک جاتی ہیں۔ قتل الصبی من الحزن الی الحزن، جو بچہ ذبح ہو گیا تھا تو جناب رباب نے اتنے ہی کہا تھا، میرے لال تیرا قاتل صاحب اولاد
یا بنیا مثلک کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے ہیں؟ اماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ حرملہ ملعون جب گرفتار ہو کے آیا تھا تو جناب مختار نے پوچھا تھا ظالم یہ بتا کہیں تجھے رحم آیا کربلا میں؟ تو بہت یاد کر کے حرملہ نے بتایا ہاں امیر ایک جگہ آیا ہے۔ کہا وہ کہاں؟ جناب مختار کو بھی حیرت ہوئی، کہاں تجھے رحم آ گیا؟ اس نے کہا جب خیمے لوٹے جا رہے تھے نا تو میں جس خیمے کو لوٹنے کے لیے داخل ہوا تو میں بغیر لوٹے واپس آ گیا، مجھے وہاں رحم آیا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں جب اس خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی خالی جھولے کو جھولا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ اسی بچے کا جھولا ہے جس کو 3 بال کے تیر سے میں نے نشانہ بنایا تھا۔ عزادارے تمہارے سامنے یہ اسی چشمارے کا جھولا ہے جو قبر میں بھی رہنے نہ پایا، آج بھی اسے قبر نہ مل سکی، باپ کے سینے پہ سو رہا ہے۔ حضرت اللہ وہ شہزادہ معلوم ہے شبیہ ہم کیوں نکالتے ہیں؟ یہ شبیہ ہے آپ نے دیکھی کلیجہ منہ کو آیا، آپ اشکار ہو گئے۔ چھٹے امام علیہ السلام گھر پہ مجلس برپا کیے تھے اور نندے مجاہد اکبر باب الحوائج حضرت علی اصغر کے مسائب مولا خود پڑھ رہے تھے، چھٹے امام خود پڑھ رہے تھے مسائب۔ اسی اسنا میں عزاداروں جیسے ہی مولا نے فرمایا ہائے مظلوم باب الحوائج 6 مہینے کی جان 3 بال کا تیر، جیسے یہ جملہ کہا اندر سے کنیز نے 6 مہینے کا بچہ لا کے مولا کی گود میں رکھ دیا۔ مولا بچے کو لے کے کھڑے ہو گئے، کربلا کا رک گیا۔ اے جنتے مظلوم یہ زندہ بچہ لے کے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، آپ شہید بچہ جس کا گلا ذبح ہو گیا تھا، واہ غربت کے لمحے میں، واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ سب سے بڑا مجاہد، سب سے بڑی مظلومیت کی علامت میرے مولا باب الحوائج حضرت علی اصغر کسی ماں کے سامنے اتفاقاً سفر کر رہے ہوں، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچہ مر جائے تو عزاداروں ماں اسی کو دیکھ دیکھ کر کے یاد کر کے روتی رہے گی، لیکن اسی ماں کے سامنے اس بچے کو پھر سے بار آ جائے، پھر بار آ جائے، وہ ماں جب تک بتاؤ رباب سائے میں کیسے بیٹھ جائے، جنہیں نے بچے کو ذبح بھی دیکھا، نیزہ بھی مار کے نکالے جاتے ہمیں دیکھا، اپنے سامنے سرطان میں جدا خنجے سے گلا جدا ہوتے دیکھا، وہ رباب سائے میں کیسے بیٹھے۔ جزاکم اللہ سہرا، خدا کوئی کم نہیں سوائے ہمیں اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے۔ لبیک یا حسین کہتے ہیں، اور کہیں پہ جانے والے خوش نصیب پہنچ گئے، خدا کرے آپ بھی جائیں، کربلا جانے والوں نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، آپ کی یہاں کربلا یہ زیارت آپ کی ہو رہی ہے، جو جہاں ہے وہیں سے بس میرے آقا ہم آپ کو اس آواز استغاثہ اور حلم ناصرن کی صدا تھی، اس میں ہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے ذکر میں شریک کے مجلس میں آئے ہیں، جلوس میں آئے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، گانا دینے آئے ہیں میرے مولا۔ میرے آقا تنہا غریب نے آپ کو اس لمحے یاد کیا تھا نا، اسی کی نشانی جو آپ یہاں آئے ہیں۔ عزادارو جب کوئی بھی نصرت کرنے والا نہ ہو تو مظلومیت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جانور وفادار جانور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا کے بچپن کا ساتھی مرتجز ہے جو یمن میں پیدا ہوا، لیکن پیدا ہونے کے بعد 3 دن تک اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔
مرتجز نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، اور اس کے بعد پھر اس کی ماں کا نام مجلہ تھا۔ پھر یہ صحرا میں جب دوڑنے لگا تو صحرا میں چلا جاتا تھا، اور صحرا میں ٹیلا تھا، دھوپ میں جا کے دن بھر پڑا رہتا تھا، کبھی داہنے کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اور شام ہوتی تھی تو مدینے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ آواز دیتا تھا اور پھر پلٹ آتا تھا۔ روز کا معمول تھا اس کا۔ معلوم ہے یہ پیدا ہی ہوا تھا حسین غریب کے لیے۔ مولا امیر المومنین یمن گئے تھے، بادشاہ یمن نے بتایا تو بتایا تو میرے حسین کے لیے ہے مرتضی۔ مولا رونے لگے، لیکن مدینے آئے تھے تو چھوٹا سا تھا، دوڑتے ہوئے جا کے مولا مظلوم کے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا تھا۔ یہ مرتضی بچپن سے جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زہرا کی فرمائش، اے مرتجز اتنا بتا دے کربلا میں میرے لال کی نصرت کیسے کرے گا؟ مولا مظلوم کمسن تھے، سوار تھے، اپنا آنگن تھا، تو مرتجز نے دونوں ٹانگیں آگے کی پھیلا دی، پیچھے کی پھیلا دی، شکم کو زمین سے لگا دیا۔ بی بی زہرا نے منہ پھیر لیا، کہا بس مرتجز بس، اب میں دیکھ نہیں سکتی، مجھے یقین ہے تو میرے لال کی کربلا میں نصرت کرے گا۔ ازادارو اسی لیے جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو گیا، پشت فرق پر نہیں سنبھل پا رہا تھا، تو ایک ادھر سے کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی ادھر سے نیزہ مار رہا تھا، تو مولا نے مرتضی سے فرمایا، اے مرتضی وہ میری قتل کا نظر آ رہی ہے جسے میری ایمان اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ ازادارہ مولا زمین کی طرف آئے، گھوڑے نے دفاع کرنا شروع کیا، اپنے ٹاپوں سے اس نے کتنے دشمنوں کو واسطے جہنم کیا، پھر کوشش کی کہ مولا کو اپنے پشت پر سوار کر لے، اپنی لجام کو اپنے منہ میں ڈال کر پکڑ کر مولا کے ہاتھ میں رکھا، اشارہ تھا مولا اٹھیے چلیے آپ کو خیمے تک پہنچا دوں، لیکن دیکھا عالم غشی میں ہے تو خون سے پیشانی کو رنگین کیا اور خیمے کی طرف چلا، گواہ بڑھتا ہوا سلیمہ سلیمہ سلیمہ، ارے کیا بے وفائی کی تم نے، اپنے نبی کی بیٹی کو بیٹے کو مار ڈالا، ارے فرزند رسول کو مار دیا۔ اے بیویوں چلو، اگر بچانا ہو تو آخر نشیب حسین بکر وہ بنا، ذوق ہے حسین بکر وہ بنا، قتل الحسین بکر وہ بنا، ذوق ہے حسین بکر وہ بنا، قتل الحسین بکر وہ بنا، ذوق ہے حسین بکر وہ بنا، قتل الحسین بکر وہ بنا، ذوق ہے حسین بکر وہ بنا۔